السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت ہے، اور مختلف انداز سے آپ نے جو ان وفود کو دین کی تبلیغ اور دین کو ابلاغ اور دعوت اور حکمت و دانائی اور ان کی خدمت اور ان کی مہمان نوازی اور ان کو تحفے دینے اور ان کے نفوس کو تزکیہ کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے ساتھ معاہدے کرنے کام ہے کہ جس کو ہائی پرائرٹی کے ساتھ اسلام کی تاریخ میں دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ 9 ہجری کے دن ہے کہ جس میں یہ وفود آئے۔ اب وہ وفد آپ کے سامنے آ جاتا ہے جو مسلمان ہی نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اہل نجران کا وفد، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط مختلف حکمرانوں ریاستوں کو لکھے تھے، تو ان کو بھی لکھا تھا، آؤ اس دین کی طرف جو تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور کسی کو خدا نہیں بنائیں گے۔ تو اب وہ وہاں پہ آتے ہیں۔ یہ ریاست نجران جو ہے یہ مکہ سے یمن کی طرف، جنوب کی طرف 7 منزل پہ تھی، اور یہ ایک ایسی ریاست تھی جو کسی کے انڈر نہیں تھی، اور یہاں عیسائی رہتے تھے، اور یہ قیصر روم کی گویا کہ ایک چھوٹی ریاست تھی، اور ان کا اپنا سسٹم تھا، اور ان کا کھیت اور کھلواڑ اور ان کے باغات اور خوشحالی تھی، اور تجارت بھی بہت اچھی تھی۔ اور انہوں نے اپنے مذہبی پیشوا کو اسقف کہتے تھے، اور اپنے فوج کے سربراہ کو سید کہتے تھے، اور اپنے داخلی امور کے معاملات چلانے والے کو عاقب کہتے تھے۔ تو یہ لوگ 60 آدمیوں کو وفد بنا کر، ان میں تمام لوگ شامل تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثے کے لیے یا کہیں کہ بات چیت کے لیے وہ تشریف لے آئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مسجد نبوی کے اندر خیمے لگاؤ، تاکہ وہ دین کی یہاں جو تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے اس کو خود دیکھ لیں۔ تو وہ لوگ جب پہنچے تو تاریخ میں ہے کہ وہ چونکہ اتوار کا دن تھا، اتوار والے دن عیسائی اپنے عبادت خانے میں کرسیوں پہ بیٹھ کے عبادت بجا لاتے ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ آج تو ہم نے عبادت کرنی تھی، ہماری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ مسلمان اصحاب رسول نے تو ان کو منع کیا کہ یہ مسجد نبوی ہے، اس میں تم لوگ نہیں بیٹھ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، فرمایا چلو ٹھیک ہے، ان کو مت روکو، یہ نماز اپنی پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں۔ تو انہوں نے قبلہ مشرق کی طرف کیا، جو حضرت عیسیٰ کا جائے پیدائش تھا، اور پھر انہوں نے 2 رکعت نماز وہاں پر پڑھی، اور اس سے مسجد نبوی ناپاک نہیں ہوئی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ بات میں جان بوجھ کے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں مسلمانوں کے اندر وہ فرقہ واریت ہے کہ جس کا توڑ اس واقعے سے بہت اچھی طرح سے ہو جاتا ہے کہ اگر غیر مسلم آ کر مسجد نبوی میں اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں اور نبی پاک نے ہی اجازت دی ہو، تو مسجد ناپاک نہیں ہوتی۔ اور مسلمان کیسے مسلمان ہیں کہ جو اپنے پیچھے پڑھنے والوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، اور اپنی مسجدوں سے ان کو بھگاتے ہیں، اور جب اس وقت تو پاک کرنے کے جتن بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ مسجد ناپاک ہو گئی ہے، تو ان کی نفرت کی حد ہو گئی ہے۔ اس حد کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ اسلامی ریاست ہو تو وہ ان کی ناک میں صحیح نکیل ڈالے، تو پھر تو وہ قابو آئیں گے، ورنہ یہ بڑی خوفناک فرقہ واریت ہے جو مسلمانوں کو تباہ کرنے کے درپے ہو سکتی ہے۔ اور نبی پاک نے تو ان کو اجازت دی، اور پھر انہوں نے مختلف سوال جواب کیے، اور یہ تاریخ میں ہے کہ بہت لمبے ٹائم تک وہ لوگ موجود رہے اور بات چیت کرتے رہے، اعتراض کرتے رہے، اللہ کی طرف سے نبی پر وحی اترتی رہی، اور سورۃ آل عمران کی 80 آیات انہی کے جواب میں اتری ہیں۔ کیسی حیران کن بات ہے کہ آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے، تو وہ کیسے چڑیوں کو اڑا دیتے تھے مٹی کی بنا کر، اور کیسے اندھے کو ہاتھ لگاتے تو وہ دیکھنے لگ جاتا، اور مردے کو ہاتھ لگاتے، قبر پہ ہاتھ لگاتے تو قبر سے بندہ
اٹھ کے بولنے لگتا، زندہ ہو جاتا، اور بہت زیادہ معذور اور فالج والوں کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ صحت مند ہو جاتے، تو وہ خدا نہیں تھے تو کیا تھے؟ تو اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات اتریں وہ انشاءاللہ کل کے ولاگ میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور کچھ اور چند باتیں ہیں جو اسی ولاگ کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کیا کریں۔